جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار کیوں؟ صحیح پرورش۔ اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا۔ نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اب نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس بات پر توجہ رکھنا، ایک طرف نبی نے یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہو جنت کا حقدار، 2 بیٹیاں ہو جنت کا حقدار، 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار، اگر ان کی صحیح پرورش کرے۔ اور نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کون نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کون ہے؟ بایزید پور میں کس کا نام ہے؟ ذرا سنو پیارے، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے زینے کی آڑ میں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہے۔ اب ذرا اس جلسے میں بایزید پور کے غیور مسلمانوں، نبی کی حدیث کو کوئی مائی کا لال اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا۔ کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک تو وہ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹی موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہو۔ اب تمہیں دیکھنا ہوگا تمہارے یہاں اگر شادی ہو تو تمہاری بیٹیوں کا پہناوا کیسا ہے، تمہارے یہاں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہماری بیٹیاں صحیح کپڑے پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں؟ میں گارنٹیڈ بولتا ہوں یہ بایزید پور کی سرزمین ہے، یہاں پر بھی اگر شادی ہوتی ہے تو 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا، جن کے گلے چرے ہوں گے، جن کی آستینیں کٹی ہوں گی، جن کے بڑے بڑے شرارے اور غرارے۔ یہ باپ کہاں ہے؟ یہ ماں کہاں ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھومے وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کرے، کتنی زکوٰۃ دے، اگر اس کی بیٹی آوارہ ہے، شریعت کے خلاف قدم اٹھتا ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن فیضان غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میں تو اپنی بات، اپنے شیشہ، اپنا ہی چہرہ دکھاتا ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ میں نے دونوں حدیث رکھی، ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اگر صحیح پرورش کر دو تو، اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہے۔ او بیٹا بات مت کرو، اگر آزاد چھوڑ دو تو
अब तुम्हारे यहां शादी होगी, ब्याह होगा, कोई फंक्शन देख लेना तुम, लड़की तो लड़की अधेड़ इतना मुंह पे लपेटे पड़ी होगी, हाँ, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। और अच्छे यार हद तो ये हो गई, वो बाप है, कौन ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा जी। और ये भाई, मैं तो इन भाइयों पे उफ करता हूं, तुफ तो नहीं कर सकता यार। तुम इस लायक नहीं हो कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम इस लायक नहीं हो अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। कौन भाई तू इस लायक होता? तुम्हारे हाथ हैं ऐसे? कौन भाई है जो अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाएगा? वो भाई जो डीजो पे कूले मटकाता है, वो भाई जो आधे से ज्यादा छक्का बना पड़ा, वो भाई जो नचकैया हो गया, नचकैया। तुम देख लेना, बाज बाज लड़का गले में चैन पहना होगा, हाथ में चैन कड़े पहना होगा, दो दो तीन तीन अंगूठियां पहना होगा, बाल होंगे गैरों जैसे, लड़कियों जैसे कंगे लगाए पड़े। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बनना चाह रहा? छक्का तो तू बन गया, ताली बजा के कहां ठुमका मारेगा? मर्द तो रहा नहीं। और मर्द अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाता है। पुराने ये लोग थे, इनकी मूंछ थी, इनकी दौड़ी थी, इनके मर्द थे। मगर आज का, अब मैं मां बाप से, बायजीदपुर में कम से कम 100 घर तो होंगे हजरत, 200 घर तकरीबन। अगर 200 घर में लड़कियां हैं तो 150 घर ऐसे हैं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। जी। अच्छा, बेटियों पे, ये बेटों पे नहीं है। अभी तुम्हारी तरफ भी आऊंगा बेटा, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। अब दुनिया हम पे थूक रही है। मुसलमान की बच्ची मर सकती थी मगर किसी हिंदू को अपनी जुबान नहीं चुसा सकती थी। आज 10 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, चली गई अपने धर्म। तुम्हें क्या पता, हम हिंदुस्तान में घूमते, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग, इन्हें मालूम है, इनसे पूछो। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे गांव में डीजे आ गया, हे करके कूले मटका लिए, तुम्हें यही पता नहीं अम्मा घर छत पे खड़ी है या बहन छत पे खड़ी है, खाला छत पे खड़ी है, शर्म हया गैरत सब खत्म हो गई। आपको पता नहीं है बेटा, हमसे पूछो। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो चुकी है और हमारे बच्चे मालूम है काय पे लड़ रहे हैं? ढोल पे, ताशों पे, गाजों पे, मेलों पे, ठेलों पे। बस मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी बांध दी और ढोल पे शराब पी पी के नाच रहा। ईमानदारी से बताओ, शराब पी के ढोल बजाने वाला क्या हुसैनी हो सकता है? नहीं। बोलो, हो सकता है क्या ये? नहीं। आधे से ज्यादा ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी कितना पाकीज़ा जुलूस, जैसे ही निकल के गया गलियों में लड़कियां छत पे खड़ी है, यहीं पे ज्यादा कूद कूद के नारे लगाता, नारे तकबीर, नारे, ताकि वो हमें देखे हम उन्हें देखे। इससे ये पूछो, ईमानदारी से बताओ, जो लड़कियों को देख के कूद रहा, नाच रहा, ये गुलाम नबी है या इसके रगों में शैतान दौड़ रहा? जिस दिन अगर ये पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन गया, उस दिन दुनिया की उसको पूरी दुनिया मिलकर झुका नहीं सकती है। जी जी। अब बात ये चल रही थी, कम से कम 100 लड़कियां ऐसी हैं, 100 घर ऐसे, 150 घर ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मुझे इतना बता दो, बायजीदपुर में किसकी लड़की ऐसी है जिसकी ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल के बगैर सारे ट्रक डूब जाएंगे, ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें फूक जाएंगी, फैक्ट्री लुट जाएगी। बोलो, है किसी की बेटी ऐसी? एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। ओ बाप, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, तो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? जरा इतना बताओ, किससे बात करने दिया?
کون ہے ایسا رشتہ دار؟ اور عورتیں تو یہاں آئی نہیں، مگر اپنے گھر جا کے بتانا، میں بتا دوں کام کی بات بتاؤں۔ ہر ماں کو پتا ہے، ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر پتا نہیں ہے تو کیا یہ ماں پاگل ہے کیا؟ پھر ماں کیوں بنی؟ ہم لوگ نعرہ لگا دیتے نا کھڑے ہو کے جلسے میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بڑے پیر صاحب کا تم نام لیتے ہو۔ تم نے یہ کرامت سنی ہوگی بڑے پیر صاحب کے ابا کی کہ جا رہے تھے ندی، راستے میں پڑی، سیب بہ کے آ رہا تھا، انہوں نے سیب کھا لیا، پھر معافی تلافی کے لیے ندی 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 چلے تو ایک باغ تھا، وہ بھی سید صاحب کا تھا، آل رسول کا، ان کا نام سید عبداللہ سومئی تھا۔ ان سے کہا چچا میاں یا تو اپنے سیب کی قیمت لے لو، میں نے ایسے ایسے کھا لیا، یا پھر معاف کر دو۔ تو انہوں نے سوچا بیٹا کون سے خاندان سے؟ سید خاندان سے، تو وہ بھی بولے اس زمانے میں ایسا بچہ مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا۔ یہ سب باتیں ہوئی تھی نہیں، تم نے سنا ہوگا۔ انہوں نے باغ بھی رکھایا، بولے اب معاف کر دو۔ بولے نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن کہا اچھا بیٹی سے؟ کہا سن تو لو بیٹی کیسی ہے؟ ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی خراب ہے، جس کی آنکھیں بھی بیکار ہیں، جو ہاتھوں سے بھی بیکار ہے، جو پاؤں سے بھی بیکار ہے، جو کانوں سے بھی بیکار ہے، اور جو زبان سے بھی بیکار ہے۔ یہ تو کہا تھا۔ اب بتاؤ جس کی آنکھیں بیکار ہو، کان بیکار ہو، ہاتھ بیکار ہو، پاؤں بیکار ہو، منہ بیکار ہو، زبان مطلب، تو اب بچے ہی کیا اس میں؟ مگر پھر بھی ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے انہوں نے منظوری کر لی تھی۔ تم نے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر، نعرہ، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھی ہماری قوم، اور آدھے سے زیادہ مولانا بھی نہیں سمجھے۔ میں جا رہا تھا تقریر کرنے حضرت، فرید نگر ہے بریلی سے آگے، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے گاڑی روک دی، ڈرائیور سے میں نے کہا روکو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی، لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو موبائل میں، سمجھو بڑے لوگ چپٹ گئے، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بڑے اچھے لڑکے، اتنے میں گنے کی ٹرالی آ گئی، مجھے چھوڑ کے سب کھینچنے پہنچ گئے۔ یہ ہے نیکی ان کی، رکھے رہ گئے سید صاحب ایک طرف۔ ہاں ایک گنے کے ایک پتیلا، تیرا ابا کی ٹرالی، مطلب ایسے حالات۔ مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے، دو چار چٹکا کے کھا جائے گا، کیا کہ لو ذرا 10 روپے کی دے دیو، اور یہ جو دو چار دانے کھا لیے تیرے ابا کے دے گیا۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا سنو، توجہ رکھو، غور کرو، مطلب کیا تھا؟ جب باپ ایسا ہو، جب ماں ایسی ہو، تبھی تو بچہ غوث پاک پیدا ہوتا ہے۔ بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بڑے پیر ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، 15 پارے پڑھ لیتے ہیں، ان کی ماں پڑھ لیتی ہے۔ پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں، جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ایسی مائیں؟ جی جی، اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا، ناٹک چل رہا، ناٹک، فلمیں دیکھ رہی ہے بھوتوں والی، سینے پر رکھ کے سو گئے، اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے۔ اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے، ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو۔ اور میاں بھی بعد اتنا بڑا گنڈا ہے، صحیح بتاؤں، بعد میاں بھی اتنا نمبری ہے، کم وقت اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، جی سمجھے؟ میں میرے باپ، میرے دادا، پردادا، پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے ہیں، جی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہی ہوں، نقلیوں کی، مطلب 500 روپے لے رہا، 2,000 روپے لے رہا، کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ۔ اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے دیکھتے ہوئے ارے تیری تو میاد رکھ دی، تو بچ کیسے گیا؟ اب وہ ڈر گیا، اچھے میاں پاگل نہیں بننا چاہیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا،
قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، کسی کو سکون نہیں پہنچاتا، اور بس یہ لے اور وہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ برکتیں فرمائے۔ کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 چیزیں، سبحان اللہ۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ بے شک، کیا کرنا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر ولیمے میں دعوت ہو جائے تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، سڑا سڑا، اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی بہت ہی کھاتا ہے۔ اللہ فرمائے، نہیں مفتی صاحب کے بولے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اگر کھینچ لیں گے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بعض اس بندے کی کوئی صحت ہے، مگر دیکھیو کھانا کھا لیا بیٹا تم نے بھی؟ جنہوں نے کھلایا ہوگا بس وہی سمجھتے ہوں گے۔ اللہ برکت فرمائے۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ آج سے 2 لقمے، اللہ برکت فرمائے، آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں آئے گی، جی جی، سستی نہیں آئے گی۔ نماز پڑھو گے گیس کم بنے گا، جو ڈوں ڈوں کرتے گھومتے ہو نا، پھر گیس کم بنے گا۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا وقت نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا مگر بات ہے، زندہ ہم باد۔ مسجد میں جاتے ہیں نماز بے شک، پڑھنے، سبحان اللہ۔ اللہ برکتیں فرمائے، تو ہمارا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جی جی، نیت بنتی ہے بھائی یزید پور میں اور ٹہلیا سرسمہ دورائی کی قوالیوں میں۔ جی 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 جی، ہاں، ابھی میں آیا ہوں تو پی پی کرتے کرتے میں تھے، عورتیں نہیں ہٹ رہی، عورتیں نہیں ہٹ، اتنی عورت جا رہی ہے عرس میں، صحیح بتا رہا ہوں، اتنی عورت جا رہی ہے۔ اور 1 سال تو شیخ چلی آیا تھا یہاں، جی جی، میری کئی تقریریں ہوئی اس پہ۔ یار عرسوں میں لوگ برکت لینے جاتے ہیں، دعائیں لینے جاتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگنے جاتے ہیں، اچھی چیز ہے، مگر ان کم وقتوں نے کس کو بلایا؟ شیخ چلی کو۔ جیسے بڑی برکتیں ملیں گی شیخ چلی سے، وہ گھٹنا پہن کے پورے محلے کو لوٹ کے چلا گیا۔ جی جی، اور بیچارہ کسی نے مکان بنایا کچا بچا، کیونکہ ہمارے یہاں گھوٹالے بہت ہیں نا، پیسے کم ہیں، گٹکا کھائے گا چھین چھین کے، کبھی اس کا چھین لیا، کبھی اس کا، اپنا خود کماتا نہیں، ابا بولے میرے پاس نہیں، چل لے کے آ، تو کبھی کسی کی بیٹری کھول لی، کبھی کسی کا نل کھول، ایک کی چھت پہ چڑھ گئے گرا دیا چھجا۔ یہ حالات مسلمانوں کو۔ لیکن میں جو کہہ رہا تھا مسجد میں اگر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راز الہبادی نے کہا، پڑھ دوں؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر ذرا پیار سے بولو گے نا تو میری نیند بھی بھاگ جائے گی، آواز بھی کھل جائے گی۔ جی جی جی، سبحان اللہ۔ ورنہ جمع ہوئے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں، اللہ برکت فرمائے۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا،
ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا وفا. کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. کیا بات ہے, زندہ باد. آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین باجاجیت پور کا سنی مسلمان جشن غوث الورا حضرت علامہ سید مقامہ رحمان صاحب قبلہ زندہ باد. بیٹا اس پہ نا تھوڑا منہ الگ ہٹا کے نعرہ بولیو, ٹھیک ہے؟ اب اتنی بھی نہیں گئی, اسٹیج کے پیچھے چلے جاؤ. اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیو. ایک بندہ بریلی کے علاقے میں وہ نعرہ لگاتا ہے, ایک ہی ہے. ایک جلسے میں دونوں لڑ گئے, ہے نہیں؟ بولے میں لگاؤں گا, یہ بولے میں لگاؤں گا. اب میں آرام کر رہا تھا اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے, بیچارے باہر گئے. ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہو. ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے, کیوں جلسہ رک گیا؟ بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے. مجھے پتہ چلا میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا, کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا, میری عادت ہے جتنا موٹا ڈنڈا لے کے, اور جب دونوں کو مارا ہوں رپٹایا اسٹیج سے. اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا. اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی. جی جی واہ واہ. میں نے اس بچے کو دیکھا, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا, ویسا ہوگا, یوں ہوگا اور توں ہوگا, وہی نہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے, مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے. آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف. پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور. شاہ جی میاں حضور سے دو مولانا جلتے تھے. اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے, اللہ معاف فرمائے, بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں. ہاں اور ایسے ہی پیروں میں, اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا, لتاڑ کے مارا جائے گا. کم وقت اتنا نمبری ہے, عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا ہے. عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے. وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں. اور ایمانداری سے بتاؤ, جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا؟ نہیں. اسے نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, اور مار رہا سلفے پہ سلفا اور کہہ رہا حق علی حق. اس کی نلی توڑ دیا, نلی.
قبرستان بہت مارا جائے گا اسے، بہت ہی مارا جائے گا، صحیح بتا رہا ہوں، اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو. ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب، قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، چر لیں، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور کہہ رہے حق علی حق علی. اب بتاؤ اس کا کیا، بہت ہی مارا جائے گا. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، دو مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی، ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، انہوں نے وضو بنایا، مسا پورا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا، سنت ادا نہیں کی، اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. شاہ جی میاں اتنی دور تھے، کہا جلدی چلو، مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی، کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے، جلدی چلو اس کو پکڑ لے، مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے. شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے. جب یہ دو مولانا پہنچے، شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی، بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا. پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. غسل بھی ہو گیا ہوگا. ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے، کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا، تو ان پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. بابا سبحان اللہ ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے. بابا سبحان اللہ زندہ باد. اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے، اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی کو، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی. حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے. ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے. پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟
نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی ایک بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے. مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیو، ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علا لیے کہہ نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا. اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے. اللہ برکتیں فرمائے. آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا مسجد کے. اچھا محمد رضوان صاحب آپ کے نا ظہیر اللہ. بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا. اللہ سلامت رکھے.